Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے، روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اتنا بے پایاں رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو، کہ آدم کے بیٹے کا جو ہے ہر عمل جو ہے وہ اس کے لیے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ فرمایا الصوم لی و انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی ہر عمل جو اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن صوم وہ بھی بندے کا عمل ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یعنی ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے گنایا ہے، بتایا ہے کیا کس عمل کا کیا بدلہ ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا دے گا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اوپر رکھا ہوا ہے کہ میں دوں گا اس کا بدلہ، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کا بدلہ میں دوں گا تو وہ اپنی شایان شان بدلہ دے گا۔ جتنا بڑا اس کا جود و کرم ہے، جتنی بڑی اس کی شان ہے، اسی اعتبار سے وہ اس کا بدلہ بھی بندے کو دے گا۔ تو روزہ جو ہے یہ در حقیقت نیکیوں، یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا۔ جتنی نیکیاں ہم اس میں لوٹنا چاہیں لوٹ سکتے ہیں، جتنی نیکیاں حاصل کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے بہت تیار رہنا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اب ایسا عمل بتائیے جو میں آپ سے، کسی اور سے نہیں بلکہ آپ سے سیکھوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، اے ابو امامہ اپنے اوپر روزے کو لازم کر لے، فإنہ لا مثل ذلک، کہ اس لیے کہ روزے کا بدلہ یا روزے کے مثل کوئی چیز نہیں۔ اب آپ دیکھیں اس میں ایک عمل کی بات کہی صحابی نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ یہ انسان کو کفایت کر جاتا ہے، اس کے جیسا کوئی عمل ہے نہیں۔ پھر دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان اور احتساب سے کیا مراد؟ اتنے بڑے اجر کا وعدہ ہے کہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا۔ ایمان یعنی یہ جانتے ہوئے کہ میں یہ روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، اللہ ہی کے لیے ایک میرا کام ہے، اس کا اجر کسی اور سے مجھے نہیں چاہیے۔ اور احتساب سے مراد یہ کہ روزے کے جو تقاضے ہیں، جو اس کی جو پریکاشنز ہمیں لینی ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے اور رمضان میں وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، تو یعنی جو کرنے کے کام ہے روزے میں وہ کرنا چاہیے آگے بڑھ بڑھ کر، اور جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جانا چاہیے۔ یہ ہے احتساب، جائزہ لیتے ہوئے۔ تو کیا ہوا؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو جو کچھ بھی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ یہ ایک بار کے رمضان کا ہے۔ اور وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تھے، آپ خطبے کے لیے ممبر پر چڑھے، آپ نے جب پہلا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب یہ پورا خطبہ ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک انوکھی چیز دیکھی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ تو فرمایا جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور فرمایا کہ جو کوئی رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے وہ بدبخت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کو دو یا ایک بڑھاپے کی حالت میں پائے اور خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے، اپنے لیے جنت واجب نہ کر لے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تیسرے اس پر جبریل امین نے کہا، جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، درود نہیں بھیجا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ کہ یہ فضیلت ہے کہ رمضان میں اگر کسی نے رمضان کو پایا اور مغفرت نہیں کرائی تو اس پر
جبریل امین نے لعنت بھیجی ہے۔ اس میں دیکھیں ایک نفل کام کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور فرض کا جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہے۔ کیا یہ کم بہار ہے؟ اس میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہم سے چھوٹ جائے، جو ہم سے مس ہو جائے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس قدر نیکیاں ہم سمیٹ سکیں ہم سمیٹ لیں، اس لیے کہ قیامت کے دن انسان جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کا محتاج ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قیامت میں انسان کو بڑی معلوم ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کا حد درجہ محتاج ہوگا اس روز، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی انسان کو بہت بڑا معلوم ہوگا، اس لیے کہ اس کو اپنی پیٹھ پر ڈھونا ہوگا، اس بوجھ تلے وہ دبا جا رہا ہوگا۔ اس لیے چھوٹی چیزوں کو حقیر کبھی نہیں جانے، نہ چھوٹی نیکیوں کو حقیر جانے، نہ چھوٹے گناہ کو۔ چھوٹی نیکیوں کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور چھوٹے گناہوں سے بھی اسی طرح بچنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ یہ عام اعلان ہوتا ہے رمضان میں کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی طرف بڑھنے والے اور بڑھ، خیر کے کرنے والے آگے بڑھ، خیر کر۔ یا باغی الشر اقصر، اے شر کے کرنے والے، گناہوں کے کرنے والے باز آ جا، باز آ جا۔ منادی یہ ندا دیتا ہے۔ یہ رمضان کے ماسوا کہیں نہیں ہے، صرف رمضان میں ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع آئیں گے، آتے ہیں۔ فرحتن عند فطرہ، جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری خوشی کے بارے میں فرمایا فرحتن عند لقاء ربی، دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ عزیز ساتھیوں، جو موسم بہار ہے، نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برس رہی ہیں، آسمان سے اجر اللہ تعالیٰ برسا رہے ہیں۔ ہم یہاں نیکیاں کریں، بے پایا اجر لیتے جائیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ مغفرت کروا لے اللہ سے کہ اگر موت آ گئی اس کے بعد تو اللہ کے ہاں ہم مغفور شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس نیکیوں کے اس موسم بہار حد درجہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو عند اللہ مقبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنے شایانہ شان اجر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔